اب یہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہدایت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ ہدایت کون پہنچائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت پہ سوال رکھوں، ایک اور سوال تاکہ آپ دونوں سوالات کے جوابات عطا فرما دیجئے۔ آپ نے تقدیر کی بات کی، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تو ایک تقدیر مبرم، کفار مکہ، اللہ اکبر، وہ بدر کا موقع ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفاران مکہ کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جب آپ ان کی لاشیں کنویں میں ڈال رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں ان کا نام لے لے کر، کیا میں نے تم کو توحید کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنی رسالت کی بات نہیں پہنچائی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقدیر مبرم، ان کے نصیب میں گمراہی تھی، ان کے نصیب میں جہنم تھا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں انیس صاحب، اس میں دو باتیں، قرآن میں جو ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ جتنی ترتیب اللہ نے بیان کی ہے یہ بیسیکلی ان کے ایکشنز کا ریئیکشن ہے، جو انہوں نے ضلالت کی، جو گمراہی کی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ ابو جہل ایسا نہیں تھا کہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا، یا ابو لہب آپ کی کیفیات کو نہیں سمجھتا تھا، یہ سب سمجھتے تھے۔ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے جب یہ پیچھے نہیں ہٹے تو اللہ نے ان کے قلوب پر، نگاہوں پر اور کانوں پر مہرے لگا دی۔ تو اب وہ لوگ جب اس کیفیت کو پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تقدیر کے اندر یہ بات ہے کہ ادھر ہی مرے گا، ادھر ہی ذلیل ہوگا، ادھر ہی رسوا ہوگا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف حضور یہ بھی فرمانے کہ تقدیر، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اب تقدیر معلق جو ہے، جو لٹکی ہوئی ہے، جب انسان سچی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تبدیل کر کے اس کے لیے خیر کو لکھ دیا کرتا ہے، لیکن یہ خیر کا لکھا جانا بھی تقدیر مبرم میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔